آف وائٹ ہلکے کڑھائی والے سوٹ میں بظاہر میں ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی بے حد نروس تھی۔ یہ بھی نہیں کہ میں کم عمر تھی، میں ایک ڈاکٹر تھی۔ چند ہفتے پہلے میری منگنی ڈاکٹر جبران سے ہوئی تھی۔ آج انہوں نے مجھے ایک ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے چند دوستوں اور ان کی فیملی سے ملوانا ہے۔ میں پتہ نہیں کیوں بے حد نروس تھی، بار بار ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ میرا شمار بہت زیادہ خوبصورت لڑکیوں میں نہیں ہوتا تھا۔ میری رنگت ہلکی گندمی تھی، بال البتہ بہت لمبے گھنے تھے۔ بہرحال میں ریسٹورنٹ چلی گئی۔ وہ سامنے ٹیبل پر بیٹھے تھے، شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے میرے پاس آئے، کہنے لگے ہانیہ کم آن یار، اتنا لیٹ؟ میں نے کہا پہلے یہ بتائیں میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ پتہ نہیں مجھے کسی چیز کی کمی لگ رہی تھی یا پتہ نہیں کیا کنفیوژن تھی جسے میں نہ سمجھ پا رہی تھی نہ بتا پا رہی تھی۔ انہوں نے مجھ پر ایک بھرپور نظر ڈالی، کہنے لگے پرفیکٹ لگ رہی ہو، آؤ تمہیں اپنے دوستوں سے ملواتا ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے سامنے ٹیبل کے پاس لے گئے، جہاں ان کے 2 دوست اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ وہ سب مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملی۔ میں جبران کے برابر رکھی کرسی پر ہی بیٹھ گئی۔ جب عامر بھائی کہنے لگے جبران یار کھانا آرڈر کریں، تو وہ کہنے لگے ابھی رکو، مہمان خاص کو تو آنے دو، بس 2 منٹ میں پہنچ رہا ہے، پھر آرڈر کرتے ہیں۔ جبران کی بات سن کر وہ لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہیں کوئی پرانی گرل فرینڈ تو نہیں بلوا لی؟ عامر ہنستے ہوئے کہنے لگا، تو جبران نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ کہنے لگے شرم کرو، کیوں ایک شریف ڈاکٹر کو اس کی منگیتر کے سامنے بدنام کر رہے ہو؟ میں ذرا سا مسکرائی تھی۔ ہم لوگ باتوں میں ہی مصروف تھے جب اچانک سے آنے والے شخص کو دیکھ کر میں اپنا اگلا سانس لینا بھول گئی۔ وہ جبران کے گلے مل رہا تھا جب اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ ہوش تو اس کے بھی اڑ گئے تھے۔ ہماری نظروں کا تصادم کیا ہوا، ایک حشر سا برپا ہو گیا۔ مجھے لگا میرا سانس یہیں رک جائے گا۔ جبران کہنے لگے داؤد یہ ہانیہ ہے، میری منگیتر، اور ہانیہ یہ میرا بہترین دوست داؤد ہے۔ زیر لب اس نے حیرت سے کہا منگیتر، لیکن پھر فوراً سے سنبھل گیا۔ پھر وہ باقی سب لوگوں سے ہاتھ ملانے لگا۔ جبران اس کا تعارف سب سے کروا رہا تھا۔ وہ جبران کی دوسری جانب بیٹھ گیا، لیکن نظریں گاہے بگاہے مجھ پر ہی تھیں۔ میں کسی ضبط سے گزر رہی تھی۔ اس کی تیز آر پار کرتی نظریں میری جان تو لے رہی تھیں۔ جبران نے کھانا آرڈر کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی مجھے اس شہر میں اور یوں بھی مل سکتا ہے۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، میں بے حد نروس تھی۔ عامر کہنے لگا داؤد آپ اکیلے آئے ہیں، آپ کی وائف نہیں آئی؟ جبران کہنے لگا داؤد کی ابھی شادی نہیں ہوئی، میری طرح سنگل ہے۔ عامر کہنے لگا کم آن یار، اتنے ہینڈسم اور ڈیشنگ پرسنالٹی کے مالک ہو کر آپ ابھی تک سنگل ہو؟ وہ ذرا سا مسکرایا، کہنے لگا سنگل نہیں ہوں، بس محبت میں بڑی گہری چوٹ کھائی تھی، اس کے بعد رشتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ پتہ نہیں وہ بار بار مجھے کیوں دیکھ رہا تھا۔ جنوری کی سرد شام میں بھی میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ عامر کہنے لگا او تو محبت میں بے وفائی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ محبت ہو تو کبھی بھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ ہاں دل اگر کسی کی دل لگی کا سامان بن جائے تو اور بات ہے۔ کیوں مس ہانیہ آپ کا کیا خیال ہے؟ محبت ہو تو کیا بے وفائی ہوتی ہے؟ پتہ نہیں اپنی بات میں وہ مجھے کیوں گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے گلا کھنکارا کیونکہ گلے میں بہت سی گرہیں پڑ چکی تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں، یہ کہہ کے میں نے سامنے رکھے گلاس کو اٹھایا اور پانی پینے لگی۔ جبران کہنے لگا ارے یار تم بھی ایک ڈاکٹر سے یہ سوال کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ ہم ڈاکٹرز کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ان محبت جیسی خرافات میں پڑیں۔ پہلے موٹی موٹی کتابوں میں سر کھپانے میں وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد ہاؤس جاب میں، اور جاب پھر، اور جب تک ہوش آتی ہے تب تک منگنی ہو جاتی ہے۔ کیوں ہانیہ ایسا ہی ہے نا؟ جبران نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جو اس وقت برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔
میں نے کہا جی بالکل ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ کہہ کر جب میری نظر داؤد پر پڑی تو وہ میرے اس ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جو جبران کے ہاتھ میں تھا۔ میں پتہ نہیں کیوں اپنا ہاتھ جبران کے ہاتھ سے کھینچ کے الگ کر چکی تھی۔ عامر کہنے لگا جبران اب شادی کا تمہارا کب تک ارادہ ہے؟ کہنے لگا بس چند ماہ میں کر لوں گا، اور تم سب نے آنا ہے، خاص طور پہ داؤد تم نے۔ اس کی بات سن کر داؤد کہنے لگا میرا مشکل ہے، میں شاید نہ آ سکوں۔ جبران کہنے لگا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا تمہارا، تم آؤ گے سمجھے؟ داؤد نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی۔ کھانا آ چکا تھا۔ کھانے کے دوران بھی مجھے اپنا آپ اسی کی نظروں کے حصار میں محسوس ہوتا رہا۔ سب سے پہلے میں نے ہی واپسی کی اجازت مانگی تھی۔ میں نے کہا مجھے دیر تک گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں ہے، آئی ایم سوری، میں آپ لوگوں کو مزید جوائن نہیں کر سکتی۔ سب کہنے لگے اٹس اوکے، آپ جائیں۔ ڈرائیور باہر گاڑی میں ہی موجود تھا۔ جیسے ہی میں کھڑی ہوئی جبران کہنے لگا چلو آؤ میں تمہیں باہر تک چھوڑ دوں۔ میرا ہاتھ پکڑے وہ مجھے ریسٹورنٹ سے باہر لے آیا۔ کہنے لگا ہانیہ تھینک یو سو مچ، تم آ گئی، ورنہ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ انکل تمہیں آنے کی اجازت دیں گے۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بس ابو کو یہ سب پسند نہیں ہے، لیکن آپ نے خود اجازت مانگی تھی تو وہ انکار کر نہیں سکے۔ وہ کہنے لگا اگین تھینکس۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن میرا دماغ داؤد میں لگا ہوا تھا۔ وہ کیسے واپس آ سکتا تھا اور کیوں واپس آیا تھا؟ پھر سے میری زندگی کو جہنم بنانے کے لیے؟ اور وہ جبران کو کیسے جانتا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا تلخ ماضی آ کر ٹھہر گیا۔ داؤد بتاؤ نا، میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ میں ویڈیو کال پر اسے اپنا ڈریس دکھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بہت پیاری لگ رہی ہو، کسی سلطنت کی شہزادیوں جیسی۔ اس کی بات پر میں نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ میں نے کہا سلطنت کی شہزادیاں میری طرح گندمی رنگت والی نہیں ہوتی، وہ گوری چٹی ہوتی ہیں۔ میں اپنی رنگت کی وجہ سے کچھ کمپلیکس کا شکار رہتی تھی۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ ہانی، خبردار جو تم نے خود کو کسی سے کم سمجھا تو میری نظروں سے خود کو دیکھا کرو تو تمہیں خود پر غرور ہونے لگے گا۔ میں نے کہا زیادہ فری مت ہوا کرو مجھ سے۔ اوکے بائے، میں اب اپنی دوست کی شادی پہ جا رہی ہوں، تم سے آ کے بات کروں گی۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ فوراً سے مجھے میسج آیا تھا، ہانیہ رات کو چینج مت کرنا جب تک میں نہ کہوں۔ اس کے میسج پر میں جھینپ کے رہ گئی۔ گاڑی ایک زوردار بریک پر گھر کے باہر آ کر رکی۔ ڈرائیور نے ہارن بجایا تو میں ماضی کے ان حسین لمحات سے باہر آئی۔ اب پھر سے وہی پریشانی مجھ پر سوار ہوئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ کیوں واپس آیا تھا وہ؟ چلا کیوں نہیں جاتا میری زندگی سے؟ میں اپنے ماضی سے نکلنا چاہتی ہوں، بھول جانا چاہتی ہوں اسے۔ میں رو رہی تھی، بلکہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح پھر میں اپنے ہاسپٹل چلی گئی۔ میں اپنے روم میں تھی جب مریض میرے پاس آ رہے تھے۔ میں ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ پچھلے سر میں درد تھا، لیکن مریضوں کو دیکھنا بھی ضروری تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر میری ریسیپشن کو میں نے کہا کہ بس اب 1-2 مریضوں کے علاوہ کسی کو میرے او پی ڈی کی سلپ مت دیجیے گا۔ اوکے میڈم۔ کچھ دیر بعد جو مریض آیا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ داؤد تھا۔ اسے دیکھ کر میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے میرے کمرے کا دروازہ بند کیا، چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یوں میرے کلینک میں آ سکتا ہے۔ میں نے کہا داؤد تم؟ وہ کہنے لگا ہاں میں۔ پھر کہنے لگا کھڑی کیوں ہو گئی ڈاکٹر صاحبہ؟ بیٹھیے نا، آپ ہی کا روم ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے رکھی چھوٹی سی اسٹول پر بیٹھ گیا جس پر مریض بیٹھتے ہیں۔ میں ویسے ہی کھڑی تھی۔ میں نے کہا پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ تو وہ کہنے لگا کیوں؟ اپنی ریسیپشنسٹ سے انٹر کام پہ پوچھ لو، پوری فیس دی ہے میں نے، اور 1 گھنٹہ اپنی باری کا انتظار بھی کیا ہے۔ آپ کیا سب مریضوں کو یوں ہی بھیج دیتی ہیں؟ ان سے ایسا ہی رویہ رکھتی ہیں؟ میں نے کہا داؤد پلیز۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے میری کرسی پر زبردستی بٹھایا۔ کہنے لگا میں یہاں پر
تمہارا مریض بن کے آیا ہوں. اپنی فیس کے پیسے پورے ادا کیے ہیں میں نے. چیک کرو مجھے. میں نے گہری سانس لی. میں اندر سے کانپ کے رہ گئی تھی. اس کی متورم آنکھیں دیکھ کر جن میں خون اترا ہوا تھا، اس کے جنون سے میں اچھی طرح واقف تھی. میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہنے لگا رات بھر نیند نہیں آئی مجھے لگ رہا ہے میری رگوں میں خون کے بجائے کچھ اور گردش کر رہا ہے. شاید بی پی ہائی ہو گیا ہے. میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا بی پی چیک کیا. میں نے کہا آپ کا بی پی تو بالکل نارمل ہے. کہنے لگا لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی. بار بار اس کا خیال آتا رہا. حالانکہ میں نے نیند کی گولیاں بھی کھائی تھیں، لیکن پھر بھی دوا نے مجھ پہ کوئی اثر نہیں کیا. مریض عشق ہوں نا، کیا کروں؟ کل اسے دیکھ کر ایک دم دل بے قابو ہو گیا تھا. یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ٹیبل پر رکھا جس پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا. ایک بار اچانک میرا دل بڑی زور سے دھڑکا. میں نے کہا داؤد، ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ میرا یہ سوال کرنا تھا. وہ بھڑک کے غصے سے مجھے کہنے لگا، کیا تمہیں نہیں پتا؟ تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے کل؟ تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دبا ہوا دیکھ کر میں پاگل ہو گیا تھا. اسی لیے گھر جا کے اپنا ہاتھ میں نے دیوار پہ مارا. غصہ بھی تو نکالنا تھا نا. کیا کروں؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. میں نے کہا پلیز تم یہاں سے جاؤ، بھول جاؤ مجھے. کہنے لگا بھول جاؤں تمہیں؟ کیسے بھول جاؤں تمہیں؟ اور کیوں بھول جاؤں تمہیں؟ کیا سمجھا تھا تم نے؟ شہر بدل لوگی، مجھ سے رابطہ نہیں رکھو گی تو کبھی زندگی میں سامنا نہیں ہوگا. ہانیہ تم بہت کچھ بھول رہی ہو. شاید بھول سکتی ہو لیکن میں نہیں بھول سکتا. تمہارے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ مجھے یاد ہے، اور وہ آخری رات بھی، اور اس آخری رات کا ایک ایک لمحہ بھی. یہ سن کر میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی. میں نے کہا بھول جاؤ سب کچھ، زندگی بہت آگے گزر چکی ہے، مجھے کچھ یاد نہیں. وہ کہنے لگا ایسے کیسے کچھ یاد نہیں؟ بہت کچھ ہوا تھا ہمارے بیچ. جبران کو بتایا نہیں تم نے؟ یہ سن کر میری جان نکلی تھی. میں نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بتانا چاہیے تھا نا یار، اسے بھی تو پتا چلے کہ ڈاکٹر ہانیہ کا ماضی کیسا تھا، کس کے ساتھ گزرا تھا. میں نے کہا خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں سب کچھ بھول جانا چاہتی ہوں. کہنے لگا ایسے کیسے بھول جانا چاہتی ہو؟ تم کیسے کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر سکتی ہو میرے علاوہ؟ میں نے کہا تم جانتے ہو میں تمہیں کبھی بھی نہیں اپنا سکتی. نفرت کرتی ہوں میں تم سے. اس رات جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا تھا، تم کیا سمجھتے ہو اس کے بعد کیا میرے دل میں تمہارے لیے محبت ہوگی؟ داؤد آئی ہیٹ یو، چلے جاؤ میری زندگی سے. میرا یہ کہنا تھا وہ غصے سے کھڑا ہو گیا. اپنی پٹی بندے ہاتھ سے اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کرسی سے گھسیٹ کے کھڑا کر کے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. کہنے لگا ادھر دیکھو میری طرف، میری آنکھوں میں دیکھو، کہو نفرت کرتی ہو مجھ سے. میں نے کہا میرا بازو چھوڑو، میں شور مچا دوں گی. کہنے لگا مچاؤ شور، جیسے اس دن مچایا تھا. تو کیا چھوڑ دیا تھا میں نے تمہیں؟ میں نے کہا داؤد مجھے چھوڑو، خدا کے لیے چلے جاؤ میری زندگی سے ورنہ میں چلی جاؤں گی. کہنے لگا اتنی آسانی سے اس بار نہیں جانے دوں گا تمہیں. ایک بار میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوگا. پھر اچانک اس نے مجھے دیوار کے ساتھ لگایا. کہنے لگا تمہارے لیے بہت آسان ہوگا سب کچھ بھولنا، لیکن میرے لیے کچھ بھی بھولنا آسان نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے وہ میرے بے حد قریب آنے لگا. اس کی قربت میری جان لینے لگی. میں نے کہا داؤد ہوش میں آؤ، پیچھے ہٹو. کہنے لگا کیسے ہٹ جاؤں؟ جبران کو بتاؤ نا، بتاؤ اسے کہ تم میری کیا لگتی ہو، ورنہ میں بتا دوں گا. پھر میں دیکھوں گا کہ وہ تم سے شادی کرتا ہے کہ نہیں. میں نے کہا خدا کے لیے جبران سے کچھ مت کہنا. میں اسے یہی کہہ رہی تھی جب کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی. باہر جبران تھا. کہنے لگا ہانیہ
دروازہ کھولو۔ اس کی آواز سن کر میری جان نکلی تھی، لیکن داؤد میرے بہت قریب کھڑا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، دروازہ کھول لینے دو۔ کہنے لگا ایسے نہیں چھوڑ سکتا، بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے، بڑی مشکل سے میرے ہاتھ آئی ہو۔ جبران کو خود سب کچھ بتاؤ گی یا پھر میں بتا دوں اسے سارا سچ؟ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بہتے آنسوؤں کو وہ اپنے ہونٹوں… میں گہری نیند میں سو رہی تھی جب میرے چہرے پر کسی نے اپنے ہاتھ کی پشت پھیرنا شروع کی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، لیکن جیسی میری آنکھیں کھلیں تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ داؤد اس وقت میرے کمرے میں تھا۔ میں نے کہا داؤد، تم پاگل ہو گئے ہو، تم میرے کمرے میں آئے کیسے؟ کہنے لگا یہ گیلری ہے نا، یہ کس مرض کی دوا ہے، یہیں سے میں نے سوچا تمہیں اٹھا دوں۔ اب صبح صبح تمہاری منحوس شکل نہ دیکھوں تو تمہیں پتہ ہے نا میرا دن کتنا برا گزرتا ہے۔ میں نے کہا ابھی کے ابھی نکلو میرے کمرے سے باہر، اگر کوئی آ گیا نا تو طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ نکلو داؤد یہاں سے، میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ تم کر چکی ہو، اب مرے ہوئے کو کیا مارو گی؟ اچھا پلیز میری بات سنو۔ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں سننا، اٹھو میرے بیڈ سے، کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا نا تو میرا قتل بھی ساتھ ہو جائے گا۔ کہنے لگا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا جانے من، جب تم سے محبت کر لی تھی نا تو اسی دن میں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ دی تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا خدا کے لیے جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ رات کو چھت پہ آؤ گی نا؟ میں نے کہا نہیں آؤں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں بھی نہیں جا رہا پھر۔ وہ بڑے آرام سے میرے بیڈ پہ آڑا ترچھا ہو کے لیٹ گیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، اسے اٹھا کے بٹھایا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا پہلے وعدہ کرو۔ میں نے کہا تم بہت برے ہو۔ کہنے لگا اب جیسا بھی ہوں تمہارا ہی ہوں، پھر آؤ گی نا رات کو چھت پہ؟ میں نے کہا ہاں آؤں گی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اب جاؤ یہاں سے۔ تو وہ سیدھا سامنے گیلری میں گیا، وہیں سے دیوار پھلانگ کر اپنے گھر میں پہنچ گیا۔ عجیب نڈر قسم کا شخص تھا، کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ داؤد اور میں پڑوس میں رہتے تھے، ہم دونوں کے گھروں کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی تھیں، لیکن ہمارے گھر والوں کے دل ایک دوسرے سے بالکل جدا تھے، بلکہ نفرتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کئی سالوں سے اس علاقے میں بنے ہوئے بنگلوں میں ہم دونوں کی فیملیز رہ رہی تھیں، لیکن ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کی شکل بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا سوائے ہم دونوں کے۔ جتنی نفرت ہمارے گھر والوں کے بیچ میں تھی، پتہ نہیں کب اور کیسے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہم دونوں کے بیچ میں پروان چڑھ چکی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم لوگ نئے نئے اسکول کو خیر آباد کہہ کے کالج میں داخل ہوئے تھے۔ داؤد مجھ سے بس 1 سال ہی بڑا تھا، لیکن پڑھتا میری کلاس میں تھا۔ وہ تھوڑا سا نالائق تھا نا، اسی لیے اسکول تک ہم ساتھ تھے، اور یہی شاید اس سب کی وجہ تھی، ہمارے قریب آنے کی۔ کئی سال ہم نے ایک ساتھ ایک اسکول میں پڑھا تھا، کلاس بھی ہماری ایک ہی تھی، اسی لیے اکثر داؤد کو ٹیسٹ میں ہی بتاتی تھی۔ کمبخت یاد کر کے نہیں آتا تھا، پھر میری جان کھاتا تھا، کہتا تھا بس پہلی لائن بتا دو، باقی میں خود سب لکھ لوں گا۔ پتہ نہیں عجیب دماغ تھا، پورا سوال اسے رٹو طوطے کی طرح یاد ہوتا تھا، بس پہلی لائن بھول جاتا تھا۔ جب میں اسے پہلی لائن بتاتی تو کہتا بس بس ہو گیا ہو گیا۔ اکثر اسے بتانے کے چکر میں مجھے ٹیچر سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی، اور 1-2 بار تو ٹیچر نے دیکھ بھی لیا تھا۔ وہ کہنے لگی کھڑی ہو جاؤ ہانیہ۔ میں کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی تم داؤد کو چیٹنگ کروا رہی ہو؟ میں نے کہا نو میم۔ کہنے لگی پیپر دو اپنا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ٹیچر میرا پیپر چھینتی، اس سے پہلے ہی وہ اپنا پیپر لے کر میم کے سامنے آ گیا۔ کہنے لگا میں نے کی ہے چیٹنگ تو آپ میرا پیپر رکھ لیں، جو نمبر کاٹنے ہیں آپ کو وہ آپ اس میں سے کاٹ لیں، ہانیہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میم نے اس کا پیپر لے کر اسے کلاس سے باہر نکال دیا۔ جب کلاس ختم ہوئی اور میں باہر آئی تو وہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا بے فکر رہو تمہارے نمبر نہیں کٹیں گے۔ میں نے کہا تم پڑھ کے کیوں نہیں آتے؟
اپنا یاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ خود تو مرو گے، مجھے بھی مرواؤ گے۔ کہنے لگا اچھا ہے نا، تم اور میں ایک ساتھ مریں گے۔ اس وقت ہم 8th کلاس میں تھے، لیکن میں اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتی تھی اس وقت۔ میرے نزدیک وہ ایک بہت اچھا اور بہترین دوست تھا، لیکن اس کی باتیں شروع سے زو مانی ہوتی تھی۔ شروع سے ہی ہمیں یہ پتا تھا کہ ہمارے گھر والے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور دشمنی کی اصل وجہ داؤد کی پھپھو اور میرے چچا کی وجہ سے تھی۔ ماضی میں کبھی ان کو محبت ہوئی تھی، لیکن پھر میرے چچا اس کی پھپھو سے بہت سارے وعدے کر کے بیرون ملک چلے گئے کہ آ کے شادی کریں گے۔ تب ہمارے گھروں میں بہت اتفاق ہوتا تھا، یہ میں نے سنا ہے۔ لیکن جب وہ میرے چچا بیرون ملک گئے تو انہوں نے وہاں پر گرین کارڈ کی خاطر وہاں شادی کر لی۔ یہ خبر داؤد کے گھر پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ اس کی پھپھو سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے خودکشی کر لی۔ خط میں ساری وجہ بھی بتا دی۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ اس وقت بہت ہنگامہ ہوا تھا، پولیس تک آ گئی تھی۔ تمہارے ابا نے تمہارے چچا کو پاکستان آنے سے منع کر دیا تھا، پھر بڑی مشکل سے پیسے کھلا کر پولیس کیس ختم کروایا۔ لیکن اس کے بعد نہ تو ہم کبھی داؤد کے گھر گئے، نہ وہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ ایک دوسرے کی کوئی شکل بھی نہیں دیکھتا تھا۔ چچا تو پردیس کے ہو کر رہ گئے، لیکن ہمارے گھروں میں نفرتیں جنم لینے لگیں۔ پتہ نہیں ان نفرتوں کے بیچ میں کب اور کیسے میرے اور داؤد کے بیچ میں محبت ہو گئی۔ ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہی اسکول میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے آ رہے تھے۔ بچپن سے میں داؤد کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے گھر والوں کے بیچ میں دشمنی کیوں ہے، لیکن وہ شروع سے میرا ایسے ہی خیال رکھتا تھا۔ میرے پاس پینسل نہیں ہوتی تھی تو وہ مجھے اپنی پینسل دے دیتا۔ میں لنچ نہیں لاتی تو اپنا لنچ وہ مجھے کھلاتا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ میں اسے دوستی سمجھتی رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے گھر والے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ جب دشمنی کی سمجھ آئی تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں داؤد کی عادی ہو گئی تھی۔ جب تک اس سے بات نہیں کر لیتی تھی، اس سے لڑ نہیں لیتی تھی، اس سے مشورے نہیں لے لیتی تھی، مجھے لگتا تھا دن چڑھا ہی نہیں، رات ہوئی ہی نہیں، کیونکہ ہم دونوں کے کمرے اوپر کے پورشن میں تھے اور ہماری ایک ہی مشترکہ گیلری تھی جس کے بیچ میں دیوار تھی، اور وہ تھی بھی پچھلی سائڈ پر، تو اس لیے اس جانب کوئی بھی گھر نہیں بنے ہوئے تھے۔ کسی کی ہم پر نظر نہیں پڑتی تھی، کیونکہ پیچھے بہت بڑا باغیچہ تھا جہاں پہ کبھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ زیادہ تر بیرونی دروازے مین دروازے پر چوکیدار ہوتا تھا، باہر کے لان پر اس کا دھیان بھی نہیں رہتا تھا۔ اس طرف کھلنے والی کھڑکیاں اور بنی ہوئی گیلری پر چوکیدار کی نظر رہتی تھی، لیکن پچھلی جانب کا اسے بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگ زیادہ تر ایک دوسرے کے کمرے میں وہیں سے آتے جاتے تھے، لیکن چھپ چھپا کے، یا پھر رات کو لیٹ نائٹ چھت پہ آ جاتے تھے، پھر ساری باتیں کرتے تھے۔ شروع میں تو لڈو بھی کھیلتے تھے، کیرم بھی کھیلتے تھے، سب کی آنکھوں سے بچ بچا کر ہم ملتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، ساتھ میں پڑھتے بھی تھے، لیکن میرے نزدیک یہ سب چیزیں دوستی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ داؤد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پہلی بار مجھے اس کا احساس تب ہوا جب میٹرک میں بورڈ کے پیپر ہونے والے تھے۔ بورڈ کے پیپر سے پہلے آخری بار ہمارے اسکول میں پیپر تھے، جب وہاں کے ایک لڑکے نے مجھے پروپوز کیا۔ وہ بھی میری کلاس میں تھا۔ اس نے میری دوستوں کے سامنے مجھے گلاب کا پھول دیا، کہنے لگا آئی لو یو ہانیہ۔ اس کا یہ کہنا مجھے برا لگا۔ میری دوستیں مجھ پہ ہنسنے لگی، کہنے لگی لے لو پھول، اتنی محبت سے لایا ہے۔ میں نے کہا تم لے لو۔ میں نے اس لڑکے سے کہا دیکھو مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، اور یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو، میں تمہاری کمپلین کر دوں گی۔ کہنے لگا مجھے تم اچھی لگتی ہو، میں تو اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پیچھے سے داؤد اس کی بات سن چکا ہے۔ وہ غصے سے میرے پاس آیا، اس نے اس لڑکے کے ہاتھ سے گلاب کا پھول پکڑ کے اسے زمین پہ پھینکا، پھر اس کا گریبان پکڑ کے کہنے لگا ہمت کیسے ہوئی تمہاری، تم نے ایسی نظر سے ہانیہ کو دیکھا
تو دیکھا کیسے۔ جس غضبناک لہجے اور غصے سے وہ بول رہا تھا، میرے ساتھ ساتھ باقی کی لڑکیاں بھی ڈر گئیں، اور شاید وہ لڑکا بھی۔ پھر وہ کہنے لگا، تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے؟ تو وہ کہنے لگا، میں اس کا سب کچھ ہوتا ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ آئندہ اگر تم مجھے ہانیہ کے پاس نظر آئے نا تو تمہاری جان نکال لوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگا، تم ہوتے کون ہو؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے یا ہانیہ کا؟ وہ کہنے لگا، ہانیہ کا ہر معاملہ میرا ہے، وہ میری ہے، سن لیا تم نے؟ لیکن وہ لڑکا اس سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، ہمارے تو ہوش ہی اڑ کے رہ گئے۔ داؤد نے اسے بہت مارا، اس کے پیٹ پہ بیٹھ کے اس کے منہ پہ اتنے مکے مار مار کے اس کا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ میں اسے پیچھے ہٹا رہی تھی، میں نے کہا، داؤد چھوڑو اسے، کیا کر رہے ہو؟ جان سے مارو گے کیا اسے؟ تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، ہاں اسے جان سے ماروں گا، میں اسے جان سے ماروں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں دیکھنے کی؟ میں نے کہا، اٹھو یہاں سے، نہیں تو یہیں پہ تماشا بن جائے گا، پرنسپل تمہیں اسکول سے نکال دیں گی۔ وہ کہنے لگا، نکال دیں، پر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے تمہیں دیکھا تو دیکھا کیسے؟ میں نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو۔ کہنے لگا، ہاں ہو گیا ہوں پاگل۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اسکول سے باہر لے آیا۔ کہنے لگا، آج کے بعد تم اس اسکول میں نہیں آؤ گی، بورڈ کے پیپر دینے ہیں نا تم نے، بس گھر بیٹھ کے دو، اور اسے میں چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا، تم گھر چلو، تماشا مت بناؤ، تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی تماشا بن کے رہ جائے گا۔ خیر اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی، لیکن رات کو میں بے چینی سے چھت پہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ آیا تو اس کا موڈ اچھا خاصا خراب تھا۔ کہنے لگا، کیوں بلایا ہے مجھے؟ میں نے کہا، کیا تماشا لگایا تھا تم نے صبح؟ کیا بول رہے تھے تم؟ کہنے لگا، تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی میں نے کیا بولا تھا؟ وہ دیوار پھلانگ کر میری چھت پہ آ چکا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو داؤد، تم صرف میرے دوست ہو، تم جانتے ہو میں یہ محبت کبھی نہیں پال سکتی۔ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو ہمارے دونوں خاندان ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ کہنے لگا، بھاڑ میں گیا خاندان، میں تم سے محبت کرتا ہوں ہانیہ۔ میں نے کہا، لیکن میں نہیں کرتی، میں تمہیں ہمیشہ اپنا دوست سمجھتی ہوں۔ تو کہنے لگا، تو اب مت سمجھو، کیونکہ میں تمہارا دوست نہیں ہوں، نہ میں نے تمہیں دوست سمجھا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا، پلیز اس طرح کی باتیں مت کرو۔ کہنے لگا، میں سچ بول رہا ہوں، اور جتنی جلدی تم اسے تسلیم کر لو یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا۔ میں نے کہا، اگر تم ایسی باتیں کرو گے تو میں تم سے پھر کبھی نہیں ملوں گی۔ تو کہنے لگا، مت ملنا، میں خود آ جاؤں گا ملنے، مجھے روک سکتا ہے کوئی یہاں آنے سے؟ میں نے کہا، میرے باپ اور چھوٹے چچا کو پتہ بھی چل گیا نا تو تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگا، اور میں چپ چاپ بیٹھا رہوں گا، میں کچھ نہیں کروں گا، منہ توڑ دوں گا تمہارے چچا کا۔ اس کی باتوں سے میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، میں جا رہی ہوں، مجھے تمہاری باتوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگا، ابھی سے؟ پھر ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ میں نے کہا، میں نے تم سے کوئی پیار نہیں کیا۔ تو کہنے لگا، اچھا تو پھر میری اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا، اس لیے کیونکہ تم میرے دوست ہو۔ کہنے لگا، تو اسی لیے یہی تو محبت کی پہلی سیڑھی ہے اور تم وہ چڑھ چکی ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 دن میں نے اس سے فون پر بات نہیں کی، لیکن تیسرے دن مجھے احساس ہوا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میں اس سے بات کیے بنا رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس سے بات نہ کروں اور اس سے بات ختم کر دوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس سے محبت کرنے کا انجام بہت برا ہے، لیکن پھر بھی میں نہیں رہ سکی۔ 3 دن بعد میں چھت پہ بیٹھی رو رہی تھی، جب وہ چھت پہ آ گیا، مجھے دیکھ کے کہنے لگا، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ تم تو مجھے چھوڑنا چاہتی تھی، اب بتاؤ کیا چھوڑ سکتی ہو مجھے؟ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مسکرانے لگا، کہنے لگا، مجھے پتا تھا
بہرحال ہمیں اس وقت انجام کی کوئی فکر نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، بس ہم لوگ اپنی محبت میں آگے بڑھنے لگے۔ میں کبھی بھی کچھ بھی پکاتی تو داؤد کو ضرور چکھاتی تھی، وہ اپنے لیے کچھ بھی لے کر آتا تو مجھے ضرور دکھاتا تھا۔ ہم واٹس ایپ پر، ویڈیو کال پر باتیں کرتے تھے۔ مجھے کہیں بھی جانا ہوتا تو میرے کپڑے وہی ڈیسائیڈ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ پہنو، اس میں بہت پیاری لگو گی۔ لیکن کہتے ہیں نا، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا، اور کچی عمر کی محبت انسان کو بہت تڑپاتی ہے۔ ہم دونوں کا ہی کالج میں الگ الگ ایڈمیشن ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا جب دل چاہتا وہ اپنی گیلری کی دیوار پھلانگتا اور میرے کمرے میں آ جاتا، اور میری جان نکلنے لگ جاتی تھی۔ میں اس وقت میڈیکل کے دوسرے سال میں تھی، پیپر ہونے والے تھے اور میں تیاری کر رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈاکٹر بننا تھا اور یہ میرا خواب تھا۔ انہی دنوں داؤد بھی کامرس کے 12ویں کے پیپرز دے رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس کے بعد میں BBA کروں گا اور اس کے بعد تمہارا رشتہ بھیجوں گا۔ میں نے کہا تم میرے لیے رشتہ بھیجنا اور میرے والدین تمہارے سر اور منہ کو چومیں گے؟ کیا ہو بیٹا، آ کے بیٹھو، ہمیں تو تمہارے ہی رشتے کا انتظار تھا۔ میری بات سن کے کھلکھلا کے ہنسنے لگا، کہنے لگا یار پھپھو اور چچا کی بات پرانی ہو گئی ہے اور وقت بدل گیا ہے۔ ویسے بھی میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، تو وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، اپنا سر بھی قلم کروا سکتے ہو، میرے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ کہنے لگا ان کا باپ بھی مانے گا۔ میں نے کہا تمہیں سب کچھ آسان لگتا ہے، یہ دادا گیری ہر جگہ نہیں چلے گی۔ وہ کہنے لگا تم جانے دو۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ وہ اپنی گیلری میں بیٹھا تھا، میں اپنی گیلری میں۔ بیچ کی دیوار ویسے بھی چھوٹی سی تھی۔ اچانک سے اس کی والدہ پیچھے سے آ گئیں۔ انہیں دیکھ کر تو میں یوں تھی جیسے سانس لینا بھول گئی۔ میں فوراً سے کھڑی ہوئی۔ مجھے یوں حیران پریشان دیکھ کر جیسے اس نے پیچھے دیکھا تو اپنی ماں کو دیکھ کے وہ بھی سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھی، کہنے لگی داؤد کیا ہے یہ سب؟ داؤد مجھ سے کہنے لگا ہانیہ تم جاؤ۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اس کی ماں اس پر بہت غصہ کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا امی کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے ایسا بھی کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی دشمن کی بیٹی ہے وہ، تمہیں نہیں پتا اس کے چچا نے تمہاری پھپھو کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تمہارے باپ کو اگر بھنک بھی پڑ گئی نا داؤد، تمہیں اندازہ نہیں ہے وہ تمہارا کیا حال کریں گے۔ وہ کہنے لگا اس میں ہانی کا کیا قصور ہے؟ امی پلیز، غلطی اس کے چچا نے کی تھی، جذبات میں آ کر پھپھو نے خودکشی کر لی، اس میں میرا اور ہانیہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ مجھے روک نہیں سکتی کیونکہ میں اپنی محبت میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں اور اب میں پیچھے نہیں جا سکتا۔ پھر ایک تھپڑ کی آواز مجھے آئی۔ اس کی ماں کہنے لگی اپنی زبان کو لگام دو، تمہارا باپ تمہارا گلا دبا دے گا لیکن اس لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہیں بنائے گا۔ وہ کہنے لگا پھر آپ بھی کان کھول کے سن لیں، اس گھر میں اگر کوئی لڑکی میری بیوی کی حیثیت سے آئے گی تو ہانیہ ہی آئے گی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ بات صرف داؤد کے گھر تک ہی رہے گی، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا، میسج کیا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں امی کو سمجھا لوں گا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر یہ بات میرے گھر تک پہنچ گئی تو قیامت آ جائے گی۔ وہ کہنے لگا کہا نا تم سے کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات ایک نہ ایک دن تو کھلنی ہی تھی، اچھا ہوا ابھی کھل گئی۔ ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے ہم کب تک ملتے رہتے؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا اب کیا ہوگا۔ میں رونے لگی، کہنے لگا اگر تم رو گی نا تو مجھے تمہارے کمرے میں آنا پڑے گا۔ میں نے کہا نہیں نہیں تم نہیں آؤ گے پلیز۔ میں ابھی بات کر ہی رہی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے میرے والد اور میری والدہ بڑے غصے میں کھڑے تھے۔ میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئے۔ جیسے ہی میں نیچے لاؤنج میں گئی تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہاں داؤد کی والدہ بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی پوچھو اپنی بیٹی سے کیا چاہتی ہے یہ؟
کیا پہلی قیامت تمہارے بھائی نے کم ڈھائی تھی ہم پہ؟ جو رہی صحیح کسر یہ لڑکی پوری کرنا چاہتی ہے۔ میری اکلوتی نند تمہارے بھائی کی محبت میں بھینٹ چڑھ گئی۔ اب کیا چاہتے ہو میرا اکلوتا بیٹا بھی مر جائے؟ میرے باپ نے میری کلائی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے بتاؤ ہانیہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کہہ رہی ہے یہ عورت؟ کہہ دو یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں بے حد خوفزدہ تھی۔ میرا تو سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی بتاؤ تم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ داؤد سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ میرے والد بڑے غضبناک لہجے میں بولے ہانیہ بتاؤ سچ ہے کیا یہ؟ پھر داؤد کی والدہ سے کہنے لگے اگر قصور میری بیٹی کا ہوا تو ابھی کھڑے کھڑے میں اس کا گلا دبا کر اسے جان سے مار ڈالوں گا، لیکن اگر قصور تمہارے بیٹے کا ہوا تو زندہ وہ بھی میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ میں اس قدر ڈر گئی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ میرا باپ کہنے لگا بولو ہانیہ۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میرا داؤد سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نہیں جانتی اسے۔ میں اس وقت سچ بولنے کی پوزیشن میں تھی ہی نہیں۔ میرے والد نے کہا سن لیا تم نے، اپنے بیٹے کو لگامیں ڈالو، میری بیٹی پر الزام مت لگانا آج کے بعد۔ مجھے پتا تھا تم لوگوں سے کبھی بھی شکست برداشت نہیں ہوگی۔ پہلے تم لوگوں نے میرے بھائی کو برا بھلا کہا، اس پہ الزام لگایا، پتہ نہیں تمہاری نند نے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے خودکشی کی تھی، نام میرے بھائی کا لگا دیا۔ اچانک کون سی دشمنی وہ نکالنا چاہتی تھی؟ اب کوئی کسر رہ گئی تھی کہ تمہارا بیٹا میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ مجھے پتا تھا میری بیٹی ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو سنبھال کے رکھو، میں اپنے بیٹے کو خود کنٹرول کر لوں گی۔ اب اگر یہ لڑکی میرے بیٹے کے آس پاس بھی مجھے نظر آئی تو یاد رکھنا میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ میرا باپ کہنے لگا میری بیٹی کو دھمکی مت دو، تمہارے گھر میں لاشیں بچھا دوں گا۔ وہ کہنے لگی اچھا تم لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ہمارے گھر میں لاشیں بچھانے کا، لیکن یاد رکھنا اگر میرے بیٹے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی۔ ایک دکھ ہم نے سہ لیا لیکن دوسرا برداشت نہیں کروں گی۔ آنے دو ان کے ابا کو، جیسے ہی وہ لندن سے واپس آئیں گے پھر بات کروں گی میں تم لوگوں سے۔ میرے والد نے کہا چلو نکلو یہاں سے، ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ منہ اٹھا کے آ گئے میری بیٹی پہ الزام لگانے۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا، میری جان نکلی ہوئی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میرے فون پر بیل پہ بیل بج رہی تھی۔ میں نے جلدی سے فون بند کر دیا، فون آف کر کے رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد میری بہن آ گئی، کہنے لگی ابا کہہ رہے ہیں کہ اس کمرے میں تم نہیں رہو گی۔ میں نے کہا کیوں، کیا مطلب؟ میں بچپن سے اسی کمرے میں رہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی رہتی ہو نا، لیکن اب نہیں رہو گی، اس کے برابر میں داؤد کا کمرہ ہے، اس لیے ابا کہہ رہے ہیں کہ تم دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ اس وقت تو میں چپ رہی، خاموشی سے اپنی بہن کے کمرے میں چلی گئی، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں داؤد مجھے سمجھ کے میری بہن کے کمرے میں نہ آ جائے۔ بہت ڈر لگ رہا تھا، خوف سے جان نکل رہی تھی کہ کب اچانک سے